گلگت بلتستان میں انتخابی مہم کا آج آخری روز، سیاسی سرگرمیاں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ پیپلز پارٹی آج گلگت بلتستان میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی۔ بلال بھٹو زرداری جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار اور سابق وزیر اعلیٰ حافظ حفیظ الرحمان گلگت سے جگلوٹ تک انتخابی ریلی کی قیادت کریں گے۔ مختلف مقامات پر کارکنان کی جانب سے پرتپاک استقبال کی تیاریاں مکمل۔ 7 جون کو اپنے گھروں سے نکلیں اور تیر کے نشان پر مہر لگائیں۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کا گلگت بلتستان کے عوام کے نام پیغام، کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ ہم ہر مشکل وقت میں عوام کے ساتھ تھے اور ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ پیپلز پارٹی صرف ایک جماعت نہیں بلکہ ایک تحریک، سوچ اور بھٹو شہید کا وعدہ ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ پارلیمنٹ گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق کے لیے قانون سازی کرے۔ خطے کی ترقی کے لیے طویل المدتی پالیسیوں کی ضرورت ہے۔ آنے والی حکومتیں پچھلی حکومت کے منصوبے تباہ نہ کریں۔ خواجہ سعد رفیق کا گلگت میں جلسہ عام سے خطاب، کہا کہ دنیا بھر کے سیاح یہاں آ سکتے ہیں لیکن سہولیات اور منصوبہ بندی کی کمی ہے۔ خرم دستگیر خان نے کہا کہ وعدوں کی تکمیل کو حکومتی کارکردگی کا پیمانہ قرار دیا جائے۔ اب عام ختم، آزاد کشمیر میں عام انتخابات 27 جولائی کو ہوں گے۔ الیکشن فوج کی نگرانی میں ہوں گے۔ رینجرز بھی طلب، 45 نشستوں پر کاغذات نامزدگی 9 جون سے وصول کیے جائیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل نے شیڈول جاری کر دیا۔ الیکشن کے انعقاد پر شکوک کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریوں کے مطابق انتخابات کرائے گا۔ شفاف اور منصفانہ انتخابات ہماری ترجیح ہیں۔ 2026 کی ووٹر لسٹیں 100% درست، مختلف اضلاع میں منتقل ووٹوں کی تصحیح کر دی۔ انتخابی ضابطۂ اخلاق جاری، ترقیاتی فنڈ، سرکاری مشینری اور سرکاری وسائل کے انتخابی مقاصد کے لیے استعمال پر پابندی عائد، تقرریوں اور تبادلوں پر بھی پابندی عائد۔ متعلقہ اداروں کو ہدایات پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم۔ تمام خدشات اور شکوک و شبہات غلط ثابت ہو گئے۔ جمہوری امن کے تسلسل کے لیے ہمارا عزم غیر متزلزل ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھوڑ پر انتخابی شیڈول جاری ہونے پر ٹویٹ، کہا کہ آزاد کشمیر میں عام انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے۔ انتشار اور افراتفری کسی مسئلے کا حل نہیں۔ تمام سیاسی قوتیں انتخابی عمل میں بھرپور حصہ لیں۔ اختلافات کا حل صرف جمہوری اور آئینی طریقہ کار میں ہے۔ آئین اور قانون کی بالادستی ہر صورت یقینی بنائی جائے۔ آزاد کشمیر میں آج سے 12 جون تک انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس عارضی طور پر معطل کیے جانے کا امکان۔ احتجاجی کال کے پیش نظر اسلام آباد پولیس کے 1500 اہلکار اور افسران تعینات کرنے کا فیصلہ۔ ڈی آئی جی، ایس ایس پیز اور ایس پی سمیت اعلیٰ افسران آزاد کشمیر روانہ ہوں گے۔ ایکشن کمیٹی کی 9 جون کا احتجاج کی کال کے پیش نظر سیاحوں کو آج سے 20 جون تک آزاد کشمیر کے سفر سے اجتناب کرنے کی ہدایت۔ آزاد کشمیر حکومت کی ایڈوائزری کے مطابق سیاح آج شام تک ریاستی حدود سے نکل جائیں تاکہ غیر متوقع صورتحال میں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پاکستان میں مقیم مہاجرین کی نمائندگی تاریخی اور آئینی حقیقت ہے۔ آزاد کشمیر اسمبلی میں مہاجرین نشستوں کو برقرار رکھنے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ قرارداد میں کہا گیا کہ آئینی اصلاحات عوام کے منتخب نمائندوں کا خصوصی اختیار اور مینڈیٹ ہے۔ اصلاحات کا معاملہ قانون ساز اسمبلی پر چھوڑا جائے۔ سپریم کورٹ آزاد جموں و کشمیر نے مہاجرین کے نشست سے متعلق ریفرنس کل سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ آل پارٹی صدور، ممبران اسمبلی، وائس چیئرمین، بار کونسل اور صدر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو نوٹس جاری۔ راجہ سجاد ایڈوکیٹ اور بیرسٹر ہمایوں کو عدالتی معاون مقرر کر دیا گیا۔ امریکہ اور ایران میں مذاکرات، عالمی میڈیا اسلام آباد کے کردار کا معترف۔ واکس کے مطابق پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی رابطوں میں اہم ثالث کے طور پر ابھرا۔ پاکستان نے جنگ بندی اور مذاکراتی عمل میں کلیدی کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف نے سفارتی کوششوں کی قیادت کی۔ واشنگٹن اور تہران دونوں پاکستان کو قابل اعتماد رابطہ کار سمجھتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے بھی پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان دہشت گردی کے خلاف تعاون اور اہم معاہدوں پر پیش رفت جاری۔ کرپٹو اور نایاب معدنیات کے شعبوں میں بڑے معاہدے طے پا گئے۔ بدلتی امریکی ترجیحات کے باعث پاکستان کی علاقائی اور عالمی اہمیت میں نمایاں اضافہ ہوا۔ ایران کی جانب سے امریکی فوج پر حملہ جنگ کا جواز ہو سکتا ہے۔ ڈیل کے بغیر بھی ایران سے افزودہ یورینیم حاصل کر سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ڈیل کی صورت میں سپریم لیڈر سے ملاقات ممکن ہے۔ آپ جلد جان جائیں گے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ ہے کیا۔ ایران کے ساتھ تنازع میں ہر صورت فتح ہماری ہوگی۔ امن قائم ہونا لبنان کے لیے اچھا ہوگا۔ امریکہ میں نااہل لوگوں کی وجہ سے بھارت نے فائدہ اٹھایا۔ صدر پیوٹن اور زیلنسکی ملاقات کریں، یہ تو بہت اچھا ہوگا۔
مجوزہ معاہدے میں بعض نکات اب بھی وضاحت طلب ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کہتے ہیں کہ حتمی معاہدے تک پہنچنے سے قبل متنازع اور غیر واضح نکات کی مکمل وضاحت ضروری ہے۔ صدر ٹرمپ ایران پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ ایران ان کی شرائط کو قبول کر لے۔ ایران کی شرائط کو غیر واضح اور مبہم حالت میں رکھا جا رہا ہے۔ عالمی حالات میں تبدیلیوں کے باوجود دونوں ممالک کے تعلقات پر غیر معمولی طور پر مستحکم رہے۔ اسٹریٹجک تعاون اور مشترکہ مفادات پر قائم پاک چین دوستی 75 سالہ تاریخ پر محیط ایک لازوال، مضبوط اور قابل اعتماد شراکت داری کی علامت ہے۔ گلوبل ٹائمز کے مطابق بین الاقوامی فورمز پر چین نے ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی بھرپور حمایت کی، جبکہ پاکستان نے بھی عالمی سطح پر چین کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ ماہرین کے مطابق یہ تعلقات محض معاشی مفادات نہیں بلکہ گہری جذباتی اور اسٹریٹجک وابستگی پر مبنی ہیں۔ سی پیک نے شراکت داری کو اقتصادی تعاون کے نئے مرحلے میں داخل کیا۔ دونوں ممالک علاقائی استحکام، ترقی اور باہمی اعتماد کے مضبوط ستون کے طور پر ابھرے ہیں۔ پاکستانی معیشت کی بحالی، ترقی اور سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ جاری۔ معاشی اشارے میں نمایاں بہتری ریکارڈ۔ معاشی ترقی کی شرح 3.7% تک پہنچ گئی۔ مجموعی معیشت کا حجم بڑھ کر $452 ارب ہو گیا۔ صنعتی پیداوار میں 6.5% کا اضافہ دیا گیا۔ بڑے کارخانوں کی پیداوار بھی مثبت رجحان برقرار رہا۔ مالی نظم و ضبط کے باعث بجٹ خسارہ کم ہو کر صرف 7% رہ گیا ہے۔ حکومتی آمدنی اخراجات سے بڑھ گئی ہے۔ بہتر مالی پالیسیوں کے نتیجے میں تقریباً 4 کھرب روپے کا قرض قبل از وقت واپس کیا گیا۔ غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر $17 ارب سے تجاوز کر گئے۔ پاکستان نے 4 سال بعد عالمی مالیاتی منڈیوں میں واپسی کرتے ہوئے $500 ملین کا یورو پانڈا بانڈ جاری کیا۔ ICCP کے تحت 2,97,000 سے زائد کمپنیوں کے ریکارڈ رجسٹریشن مکمل ہوئی۔ مجموعی طور پر ملک کی معیشت استحکام، بحالی اور ترقی کے نئے مراحل میں داخل ہو رہی ہے۔ پاکستانی معیشت کے لیے مثبت پیش رفت۔ تجارتی خسارے میں 39% کی نمایاں کمی ریکارڈ۔ ادارہ شماریات کی مئی 2026 کی رپورٹ کے مطابق ملکی برآمدات میں 10% اضافہ جبکہ درآمدات میں 22% کی کمی ہوئی، جس کے نتیجے میں تجارتی فرق میں واضح بہتری آئی۔ مشیر خزانہ خرم شہزاد نے رپورٹ ایکس پر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ برآمدات میں اضافہ اور درآمدات میں کمی معیشت کے استحکام کی علامت ہے۔ آئی ٹی برآمدات اور تحصیلات زر میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ راشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے آنے والے فنڈز میں بھی بہتری آئی ہے۔ حکام کے مطابق یہ رجحان اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ملک بتدریج معاشی استحکام اور ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ ملک بھر میں آٹے کی قیمتوں میں اضافہ۔ 20 کلو کا تھیلا 2800 روپے تک پہنچ گیا۔ کراچی، پشاور اور اسلام آباد میں مہنگے ترین شہروں میں شامل۔ بڑے شہروں میں آٹے کی قیمت 2700 روپے سے تجاوز کر چکی ہے۔ کراچی میں 20 کلو کا تھیلا 2800 روپے تک فروخت۔ پشاور میں قیمت 2750 روپے، اسلام آباد میں 2733 روپے ریکارڈ۔ راولپنڈی میں آٹا 2707 روپے، کوئٹہ اور بنو میں 2700 روپے میں دستیاب ہے۔ حیدرآباد میں قیمت 2600 روپے جبکہ خستار اور لاڑکانہ میں 2400 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ فیصل آباد، گجرانوالہ، بہاولپور، ملتان، لاہور، سرگودا اور سیالکوٹ میں بھی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ۔ وفاقی حکومت کی بجٹ 2026-27 میں کراچی کے منصوبوں کے لیے اربوں روپے مختص کرنے کی تجویز۔ گرین لائٹ مس منصوبے کے لیے 1 ارب 98 کروڑ جبکہ شہر میں سڑکوں، گلیوں، نکاسی آب اور پانی کے نظام کی بہتری کے لیے مختلف اضلاع میں الگ الگ فنڈز تجویز۔ ضلع غربی میں انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے 26 کروڑ، ناظم آباد لیاقت آباد کے لیے 37 کروڑ روپے، لاڑھی، کورنگی اور مہریکا علاقوں کے لیے 35 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز۔ وسطی کراچی کے لیے 4 کروڑ 50 لاکھ، ضلع کولنگی و ملیل کے لیے 5 کروڑ روپے رکھے جائیں گے۔ نئے منصوبوں میں جناح میڈیکل کمپلیکس کے لیے 40 کروڑ، نرسنگ یونیورسٹی کے لیے 5 کروڑ اور ریسرچ اور صحت کے دیگر منصوبوں کے لیے رقم شامل۔ اسلام آباد کے نظام حکمرانی میں بڑی تبدیلیوں کا منصوبہ تیار۔ وفاقی دارالحکومت میں منتخب علاقائی حکومت کے قیام کی تجویز۔ 27 رکنی اسلام آباد اسمبلی بنانے کی سفارش۔ اسمبلی اپنے سربراہ کا انتخاب کرے گی جو وزیر اعلیٰ یا میئر ہو سکتا ہے۔ امن و امان اور ماسٹر پلاننگ کے سوا بیشتر اختیارات مقامی حکومت کو منتقل کرنے کی تجویز۔ CDA اور وفاقی اداروں کے متعدد اختیارات ICT کی حکومت کو دینے کی سفارش۔ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری گورنمنٹ ایکٹ لانے کی تجویز۔ وزیر اعظم کو 138 صفحات پر مشتمل اصلاحاتی رپورٹ پیش۔ اسلام آباد کو سمارٹ سٹی، جدید انتظامی اور ڈیجیٹل گورننس ماڈل بنانے کا منصوبہ۔ 5 سالہ مرحلہ وار اصلاحات کا ہدف مقرر۔ پاکستان عالمی سطح پر کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا SCO اجلاس سے خطاب۔ کہا کہ پاکستان ہر ملک کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے، ہمیں پرامن دنیا کی جانب بڑھنا ہے۔ بارڈر سیکیورٹی کے لیے SCO کا پلیٹ فارم بہت اہم ہے۔ بارڈر کی سیکیورٹی کے لیے اقدامات ضروری ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھانا ہے۔
SEO प्लेटफॉर्म से इज्तिमाई कोशिशें करना होंगी।